نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جو میں وظیفہ بتانے والا ہوں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، جن کے گھر رشتے نہیں آتے یا واپس چلے جاتے ہیں دیکھ کر، یعنی رشتوں کے متعلق کوئی بھی پریشانی ہے تو یہ ایک مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ جو ہے 100% جو ہے یعنی یقینی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، بندش کی ہوئی ہے، رشتوں کی بندش ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے نا جادو ٹونے جو ہے نا وہ سلسلے شروع کر لیتے ہیں، ٹھگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جو ہے نا پیسوں سے بھی جو ہے نا لٹ جاتے ہیں، اور پریشانی الگ ہوتی ہے اور کام بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ خود جو ہے نا اپنا علاج کر سکتے ہیں، اور وظیفہ جو ہے نا خود کر سکتے ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ جو ہے نا آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، تو اس پہ جو ہے نا آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ بہت ہی مجرب ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجرب نسخہ ہے، اور یہ علماء کرام نے جو ہے نا باقاعدہ اس کو آزمایا ہے، ان کا کام ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے نا مجرب کا مطلب یہ ہے کہ تجربہ شدہ ہے۔ اور تجربہ بھی کن لوگوں نے کیا ہے؟ علماء کرام نے۔ تو وہ کون سا جو ہے نا وظیفہ ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن رسول سے آخر تک جو ہے نا آپ 3 دن جو ہے نا اس کو جو ہے اس کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، صبح شام جو ہے نا آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا آخری 4 قل بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ جتنی کثرت سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں، تو کم از کم 10 مرتبہ جو ہے نا اس کو آپ پڑھیں، آمن رسول سے لے کر آخر تک، اور اس طرح چاروں قل جو ہے نا 3 مرتبہ یہ بھی ساتھ پڑھ لیں، اور اسی طرح ایک بار آخر میں جو ہے نا مکمل کرنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے استغفر اللہ یہ بھی جو ہے نا 10 مرتبہ آپ نے یہ بھی ساتھ پڑھنا ہے۔ تو گھر کے اندر جو شک ہوتا ہے نا، مثلا گھر میں کچھ کیا ہوا ہے، کوئی کسی نے پھونک وغیرہ ماری ہے، کوئی چیز جو ہے نا تعویذ وغیرہ یا کچھ پانی چھڑکاؤ وغیرہ، جو بھی مسئلہ جو ہے نا جو شک ہے، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر جو ہے نا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ شیاطین جنات وغیرہ گھر میں نہیں آ سکتے، یعنی جو ٹانا ٹونا جو لوگ کرتے ہیں جادو وغیرہ نا، یہ شیاطین آتے ہیں، جنات آتے ہیں وہاں جو ہے نا، کوئی یا اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جو بھی مسئلے کے مسائل ہوتے ہیں اس کے متعلق کہ گھر پہ کچھ نہ کچھ سلسلہ ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو 3 دن آپ پڑھیں۔ لیکن اس سے پہلے نماز شرط ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا اگلا وظیفہ جو بتانے والا ہوں، کیونکہ نماز آپ پڑھیں گے تو وہ کر سکیں گے، یہ تو آپ نے صبح شام جو ہے نا یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص کی آیت نمبر جو ہے 25 ہے، تو یہ بھی جو ہے نا آپ نے 313 مرتبہ جو ہے نا ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور 40 دن اس کو پڑھنا ہے، 40 دن یعنی یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اوپر والا جو وظیفہ آپ نے بتایا، اوپر والا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، وہ سورہ بقرہ کی مثلا کہ آخری آیتیں جو ہے نا آمن رسول سے آخر تک، تو وہ جو ہے نا 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 3 دن یعنی اس کے ساتھ چاروں قلب آپ نے پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، اور درود شریف جو ہے نا پھر آخر میں پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ ربی یا صرف استغفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ آپ نے وہ پڑھنا ہے 3 دن۔ لیکن دوسرا جو ہے نا اس کے ساتھ جو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ہر فرض نماز کے بعد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی
تلفظ کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں تاکہ پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو یہ سورہ قصص جو ہے نا، وہاں جو ہے نا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. آیت نمبر 25 ہے. تو یہ 40 دن آپ نے ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. بیچ میں اگر کوئی ناغہ ہو جاتا ہے تو 40 دن آپ نے پورے کرنے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مجرب ہے، اور انشاءاللہ رشتہ آئے گا اور رشتہ ہو بھی جائے گا، اور جہاں بہتر ہوگا انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا. تو باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ رشتے کے لیے جو ہے نا، جہاں پھر رشتہ آ جائے اس کے بعد پھر بندہ استخارہ کرتا ہے، تو وہ کام تو آپ نے کرنا ہے استخارے والا. لیکن یہ کہ یہ جو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ ہر فرض نماز کے بعد 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر استغفر اللہ جو ہے نا 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور ساتھ جو ہے نا پھر درود شریف جو ہے نا آخر میں پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ سے دعا کریں. تو بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. وظیفہ بھی کرنا ہے اور ساتھ آپ نے جو ہے دعا بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا مسئلہ حل ہوگا، اور یہ مجرب ہے. تو باقی بھی انشاءاللہ جو ہے نا اس طرح جو ہے انشاءاللہ اچھی جو اذکار اور جو ہے نا وظائف کی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. والسلام.